بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانچی یونیورسٹی سیمسٹر 3 میں اردو غزل کے حوالے سے یونٹ 2 پر ہم لوگ بات کر رہے تھے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے سید فضل الحسن حضرت موہانی کی سوانح پر بات کی، ان کی غزل کا مطالعہ کیا۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ شاد عظیم آبادی کی حیات و خدمات پر بات کریں گے۔ شاد کا اصل نام سید علی محمد تھا اور تخلص وہ شاد رکھتے تھے۔ وہ 8 جنوری 1846 عیسوی کو پٹنہ میں اپنے ننیہال میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام سید اظہار حسین تھا اور ان کی عرفیت عباس مرزا تھی۔ ان کی والدہ کا نام عارفہ بیگم تھا۔ شاد کے دادا نواب سید تفضل علی خاں کا شمار عظیم آباد یعنی پٹنہ کے معزز لوگوں میں ہوتا تھا۔ ان کا تعلق سید خاندان سے تھا اور عقیدے کے مطابق وہ لوگ شیعہ تھے۔ 32ویں پشت میں ان کا شجر نسب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ ان کے آباء و اجداد الہ آباد سے اور دوسری روایت کے مطابق دلی سے ہجرت کر کے پٹنہ میں سکونت اختیار کی تھی۔ شاد کی ابتدائی تعلیم والد کے زیر نگرانی ہوئی اور انہوں نے اردو، عربی اور فارسی کی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے کئی اساتذہ کرام سے تعلیم حاصل کی، جن میں مولوی سید فرحت حسین، میر سید محمد فیض آبادی، حاجی محمد رضا شیرازی اور سید محمد کاظم وغیرہ کے نام خاص طور پر اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے فارسی میں اتنی مہارت حاصل کر لی تھی کہ محض 9 سال کی عمر میں فارسی محاورات کا استعمال اچھی طریقے سے کرنے لگے تھے۔ شاد عظیم آبادی نوجوانی میں شعر کہنے لگے تھے۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے پہلا شعر 8 سال کی عمر میں کہا تھا۔ شاعری میں پہلے وہ وزیر علی عبرتی اور میر تصدق حسین زخمی سے اصلاح لی بعد میں انہوں نے سید شاہ الفت حسین فریاد کو اپنا کلام دکھانا شروع کیا۔ شاد کا تخلص سید شاہ حسین الفت کا ہی عطا کردہ ہے، یعنی انہی کا دیا ہوا ہے۔ فریاد خواجہ میر درد کے شاگرد تھے۔ شاد کا مطالعہ نہایت وسیع تھا۔ اسلامی علوم و فنون اور مذہب سے متعلق کتابوں کے علاوہ انہوں نے عیسائی مذہبی دستاویزوں اور پارسیوں کی کتابوں کا مطالعہ بھی کیا تھا۔ اس کے علاوہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں جیسے رامائن اور گیتا وغیرہ پر بھی ان کا مطالعہ وسیع تھا۔ شاد نے 2 شادیاں کی تھی۔ پہلی شادی ان کی 1866 عیسوی میں محض 21 سال میں ہوئی کلثوم فاطمہ سے۔ ان کے بطن سے 8 اولادیں ہوئیں۔ 8ویں اولاد سید حسین خان 1883 میں پیدا ہوئے اور اگلے ہی دن کلثوم فاطمہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے 4 سال کے بعد 1886 میں انہوں نے کلکتہ کی ایک خاتون زہرہ بیگم سے دوسری شادی کی۔ 1889 عیسوی میں وہ پٹنہ میں آنرری مجسٹریٹ منتخب ہوئے اور 30 سالوں تک اس عہدے پر فائز ہوئے۔ اس کے علاوہ برسوں تک پٹنہ میونسپلٹی کے نامزد کردہ میونسپل کمشنر بھی رہے، جس کے عوض انہیں 1000 روپے ماہانہ ملتا تھا۔ 1891 میں شاد عظیم آبادی کو حکومت برطانیہ یعنی انگریزی حکومت کی جانب سے خان بہادر کا خطاب بھی ملا تھا۔ شاد عظیم آبادی کو دبستان عظیم آباد کی آبرو کہا جاتا ہے۔ شاد کی غزلوں میں سب سے امتیازی خصوصیت جو ہے وہ الفاظ اور موضوعات ہیں۔ وہ لکھنؤ اور دہلی دونوں جگہوں کے محاوروں کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کے کلام میں معنویت اور معرفت بکثرت موجود ہے۔ ان کے کلام میں سوز و گداز اور حسرت و یاس بھی ہے۔ 7 جنوری 1927 عیسوی کو وہ 81 برس کی عمر میں ان کا انتقال پٹنہ میں ہوا۔ شاد کی پہلی مطبوعہ نظم نالۂ شاد ہے، جسے ہم عشقیہ مثنوی بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ مثنوی 1865 میں شائع ہوئی، جبکہ پہلی مطبوعہ نثری تصنیف
تاریخ صوبہ بہار ہے جو 1876 میں اشاعت سے ہمکنار ہوئی۔ اب ان کی تصانیف پر ہم بات کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ شاد کی بنیادی حیثیت غزل گوئی کے حوالے سے ہے، لیکن بیشتر اصناف میں انہوں نے طبع آزمائی کی ہے یا شاعری کی ہے، جیسے غزل کے علاوہ مثنوی ہے، مرثیہ ہے، قصیدہ ہے، اس کے علاوہ نثری تصانیف بھی ان کی ہیں، ناول ہے خاص طور سے، اور پہلا ناول جو ان کا ہے صورت الخیال کے نام سے 1876 میں شائع ہوا، دوسرا ناول بدھاوا کے نام سے 1884 میں شائع ہوا، تیسرا ناول صورت حال کے نام سے 1893 میں، پیر علی ایک ناول 1893 میں، شاد کی کہانی شاد کی زبانی یہ خود نوشت ہے آٹو بایوگرافی 1921 میں، پھر ایک کتاب ہے حیات فریاد، یہ وہ اپنے استاد شاہ الفت حسین فریاد کی سوانح انہوں نے لکھی ہے 1927 میں، یہ بایوگرافی اس کو بولتے ہیں، جیسے کہ حالی نے اپنے استاد مرزا غالب کی سوانح لکھی تھی یادگار غالب کے نام سے۔ اس کے علاوہ کلیم الدین احمد نے ان کے کلیات کو مطلب ان کے تمام کلام کو کلیات شاد کے نام سے 3 جلدوں میں شائع کیا ہے 1975، 1975 اور 1978۔ یہ کتاب بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ صوبہ بہار، یہ تاریخ کی کتاب ہے 1876، میخانہ الہام غزلوں کا مجموعہ ہے، بادۂ عرفان یہ بھی غزلوں کا مجموعہ ہے جو 1938 اور 1961 میں شائع ہوا، گنجینہ عرفان رباعیات کا مجموعہ ہے 1964 میں شائع ہوا، سروش مستی قطعات کا مجموعہ ہے 1956 میں، اس کے علاوہ مرثیوں کے 2 مجموعے ہیں شہیدان رضا کے نام سے 1952 اور 1952۔ یہ وہ کتابیں ہیں جن سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں، اور خاص طور سے ناول کے نام، ان کی سوانح، ان کی خود نوشت، اور جو ان کے غزلوں کے مجموعے ہیں ان کو یاد رکھیے گا، کیونکہ آپ کے نصاب میں غزل شامل ہے، لہٰذا غزل بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات کہ سوالات جو آتے ہیں کہ ان کی غزل گوئی کی خصوصیات، تو شاد عظیم آبادی یا جو جس شاعر کے بارے میں آئے گا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کے 2 3 4 اشعار ضرور یاد رکھیے گا، اس سے آپ کو آسانی ہوگی، جیسے کہ شاد عظیم آبادی کے جو بہت مشہور اشعار ہیں وہ یہاں لکھ دیے گئے ہیں۔ کہاں سے لاؤں صبر حضرت ایوب اے ساقی، خم آئے گا صراحی آئے گی تب جام آئے گا۔ ایک اور شعر ہے، یہ بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے، خاموشی سے مصیبت اور بھی سنگین ہوتی ہے، تڑپ اے دل تڑپنے سے ذرا تسکین ہوتی ہے، ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، جو یاد نہ آئے بھول کے پھر اے ہم نفسوں وہ خواب ہیں ہم۔ یہ مصرع دوسرے طرح سے بھی ہے، پھر ہے دیکھا کیے وہ مست نگاہوں سے بار بار، جب تک شراب آئی کئی دور ہو گئے۔ یہ جو اشعار ہیں ان کو آپ یاد کر لیجئے گا تو آپ کو ان کی فنی خصوصیات لکھنے میں آسانی ہوگی۔ ایک شعر ہے، لحد میں کیوں نہ جاؤں منہ چھپائے، بھری محفل سے اٹھوایا گیا ہوں۔ یہ ایسے اشعار ہیں جو آپ یاد کر لیں، آپ کو کام آئیں گے۔ اس کے علاوہ مجوزہ کتب میں 3 4 کتب ہیں، ان کتابوں سے بھی آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ پہلی کتاب ہے کچھ شاد عظیم آبادی کے بارے میں، قاضی عبدالودود کی کتاب ہے، شاد عظیم آبادی کی نثر نگاری پروفیسر وہاب اشرفی کی کتاب ہے، شاد عظیم آبادی کا مونوگراف لکھا ہے ذیشان فاطمی نے۔ اس کے علاوہ مطالعہ شاد ہے عطا کاکوی کی۔ یہ ایسی کتابیں ہیں جس سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ پھر ملیں گے ہم لوگ کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔